بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 108 ہے، اور آج کی حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہے تورات میں زنا کی حد۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد۔ رواه أبو داود ومسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اسے کوڑے لگائے گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے عالموں کو بلایا اور پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ بعد ازاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے تورات منگوائی گئی، انہوں نے آیت رجم چھپا لی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ ہم کتاب میں رجم کی سزا لکھی بھی پاتے ہیں، لیکن ہمارے اشراف میں زنا جب بہت بڑھ گیا، اس وجہ سے ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ بزرگان محترم، یہ ایک طویل حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں آسمانی کتاب تورات کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کو گزارا گیا جس کے منہ پر سیاہی ملی گئی تھی، اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا، کیا تورات میں تم زنا کرنے والوں کی یہی حد پاتے ہو؟ تیسری بات، لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک شخص کو بلایا اور اسے پوچھا، ہم تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے جس نے تورات نازل کی ہے، بتاؤ کہ کیا تم اپنی کتاب تورات میں زنا کرنے والے کی یہی حد پاتے ہو؟ پانچویں بات، اس شخص نے اللہ کا نام لے کر کہا، نہیں، اور اگر آپ مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو ہرگز نہ بتاتا۔ چھٹی بات، ہماری کتاب تورات میں زانی کی حد رجم ہے، یعنی سنسار کرنا۔ ساتویں بات، لیکن جب ہمارے معزز اور شریف لوگوں میں زنا کا کثرت سے رواج ہو گیا تو جب ہم کسی معزز کو اس کے جرم میں پکڑتے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ آٹھویں بات، اگر کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ بزرگان محترم، حدیث بالکل واضح ہے، اور اس میں تورات کی تحریف سے متعلق ہم کو علم ہوتا ہے کہ تورات وہ کتاب ہے جو آسمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، بعد میں ادل بدل کر دیا، اس میں ترمیم کر دی۔ اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ بہت سی احکامات میں یہودی علماء نے لالچ میں آ کر، رشوت لے کر، اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کی مرضی کے مطابق اس میں فیصلے نافذ کر دیے، احکامات میں تبدیل کر لی، ترمیم کر دیا، تعریف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آج تک محفوظ رکھا ہے، یہ بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی تبدیلی کے اپنی اصلی شکل میں آج بھی باقی، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آسمانی کتاب کی قدر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔